کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم احباب زیباکار اس خالق کائنات کے پیارے محبوب کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے اس خالق کائنات کے پیارے محبوب کی توصیف کو بیان کرنے کے لیے اگر اس دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور اس دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور اس تارے کائنات کی تعریف کو لکھنا چاہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی توصیف کو لکھنا چاہتے ہیں آقا علیہ السلام کی مدحت کو تحریری شکل دینا شروع کر دیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قیامت تو آساسی ہے یہ کائنات اپنے اختتام کو تو پہنچ سکتی ہے اس کائنات کے اندر وجود میں آنے والی ہر شے اختتام پذیر تو ہو سکتی ہے مگر آقا علیہ السلام کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی حضور نبی کریم علیہ السلام کی توصیف ختم نہیں ہو سکتی اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا محبت کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی جان اس کی مال اس کی عزت و آبرو اس کے والدین سے زیادہ پیار ہو جاؤں اور اگر اس بات کو سمجھانے کے لیے اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اگر دنیا سے تشبیہ دی جائے تو یہ کہنا بے جا ہوگا کہ اگر عید کو عید سے محبت ہوتی تو عمارت نہ بنتی اگر تار کو تار سے محبت ہوتی تو ساتھ نہ بنتا اگر قطرے کو قطرے سے محبت ہوتی تو کلزم نہ بنتا اگر ذرے کو ذرے سے محبت ہوتی تو صحرا نہ بنتا اگر دانے کو دانے سے محبت ہوتی تو تسبیح نہ بنتی اگر حرف سے محبت ہوتی تو لفظ نہ بنتا اگر لفظ سے محبت ہوتی تو مضمون نہ بنتا اور اگر مضمون کو مضمون سے محبت ہوتی تو کوئی کتاب نہ بنتی اور اسی طرح سے اگر بندہ کو محمد سے محبت ہوتی تو مومن نہ بنتا اسی لیے اقبال نے فرمایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے احباب زیباکار ذرا غور فرمائیے کہ قرآن جس کے حسن پر بولتا ہے فرشتے جس پر صبح و شام درود بھیجتے ہیں ارے میں اس نبی کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں کہ جس کا کمال بھی اعلیٰ درجے کا ہو جس کا جمال بھی اعلیٰ درجے کا ہو جس کی صورت بھی اعلیٰ درجے کی ہو جس کی سیرت بھی اعلیٰ درجے کی ہو اور وہ نبی کہ جس کی انبیاء بھی تعریف کریں جس کی اولیاء بھی تعریف کریں جس کی فقراء بھی تعریف کریں جس کی فقہاء بھی تعریف کریں جس کی محدثین بھی تعریف کریں جس کی مفسرین بھی تعریف کریں ارے میں اس نبی کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں اور پھر میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام رسل مولا کل ختم الرسل بدر الدجا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مقصود دو عالم کی شان میں ایک میں کیا تمام امتی کما حق ہو حق ادا نہیں کر سکتے احباب زیباکار اور پھر اقبال بھی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر اقبال فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا قیامت کے دن تو میرا حساب و کتاب نہ لینا اور اگر تجھے میرا حساب و کتاب لینا اتنا ہی ضروری ہو جائے کہ تو میرا حساب و کتاب لیے بغیر نہ رہ سکتا ہو تو میرے آقا علیہ السلام کے سامنے میرا حساب و کتاب نہ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا علیہ السلام
مجھے دیکھ کر یہ نہ فرما دے کہ اقبال کیا تو بھی میرے نافرمان بندوں میں سے تھا. اسی لیے اقبال نے فرمایا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. احباب ذی وقار, حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کو کہاں تک بیان کیا جائے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آمد کے حوالے سے بیان فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاق ولا الارض ولا الشمس ولا القمر ولا الجنت ولا النار, کہ اگر خالق کائنات نے مجھے تخلیق نہ کیا ہوتا, اگر خالق کائنات نے مجھے اس دنیا میں نہ بھیجا ہوتا تو نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ جنت ہوتی, نہ دوزخ ہوتی, نہ تارے ہوتے, نہ قمر ہوتا. تو ثابت یہ ہوا کہ اگر اس کائنات کے اندر جتنے جلوے مارج وجود کے اندر آئے تو مصطفیٰ کی بدولت آئے, اگر کلیوں کو چٹکنا نصیب ہوا تو مصطفیٰ کی بدولت ہوا, اگر پھولوں کو مہکنا نصیب ہوا تو مصطفیٰ کی بدولت ہوا, اگر اس کائنات کے اندر حضرت انسان کو فرشتوں پر برتری ملی تو اس مصطفیٰ کی بدولت حاصل ہوئی. اور پھر جب میں نے اس آقا علیہ السلام کی تعریف کے بارے میں ستاروں سے پوچھا, زمین سے پوچھا, آسمان سے پوچھا, زمین وطن کے دلکش ستاروں سے پوچھا, ذکر سرکار میں محب ہو کر چلنے والے پرندوں کی قطاروں سے پوچھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کیا ہے, نبی کریم علیہ السلام کی توصیف کیا ہے, تو سب نے مجھے اپنے اپنے انداز میں یہ جواب دیا کہ ارے جاوید اقبال, تم آقا علیہ السلام کی تعریف کو پوچھتے ہو, آقا علیہ السلام کی توصیف کو پوچھتے ہو. ارے ہمارا نبی تو وہ ہے جو قطروں کو سمندر بنا دیتا ہے, ارے ہمارا نبی تو وہ ہے جو ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے, ارے ہمارا نبی تو وہ ہے جو لاوارثوں کو وارث جنت بنا دیتا ہے, ارے ہمارا نبی تو وہ ہے جو ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے. اور قسم ہے اس خدائے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کی کہ اگر میرا نبی نہ ہوتا تو قاری ہوتے نہ قرات ہوتی, ولی ہوتے نہ ولایت ہوتی, امام ہوتے نہ امامت ہوتی, کتب ہوتے نہ کتبیت ہوتی, ہادی ہوتے نہ ہدایت ہوتی. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے, کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر گلی گلی ہے, یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر گلی گلی ہے, یہ کون بن کر قرار آیا, یہ کون جانے بہار آیا, گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے, کلی کلی پہ شگفتگی ہے. اور دیے دلوں کے جلائے رکھنا, دیے دلوں کے جلائے رکھنا, نبی کی محفل سجائے رکھنا, سراپائے لطف و کرم جو ٹھہری وہ میرے آقا کی زندگی ہے. اور نبی کو اپنا خدا نہ مانو, نبی کو اپنا خدا نہ مانو, خدا سے لیکن جدا نہ مانو. ہے اہل ایمان کا یہی عقیدہ کہ خدا خدا ہے, نبی نبی ہے, اور نبی کا ہر جا ظہور کہیے, نبی کا ہر جا ظہور کہیے, ہاں کہیے کہیے ضرور کہیے, انہیں من اللہ نور کہیے. یہ چار سو جن کی روشنی ہے, اور نہ مانگو دنیا کے تم خزینے, چلو نیازی چلے مدینے. کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی قضا کری ہے, کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی قضا کری ہے. اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. ارے چہرہ میرے مصطفیٰ کا قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی یہ دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اور سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, اور غلامان نبی
محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا یہی نعرہ کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ احباب ذی وقار، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلتیں جس حد تک بیان کی جائیں، جس انداز میں بیان کی جائیں، جس نظریے سے بیان کی جائیں، جس خیال سے بیان کیے جائیں، جس زاویے سے بیان کیے جائیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کبھی اختتام پذیر نہیں ہو سکتی۔ بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کو سننے، باجماعت نماز کو ادا کرنے اور خصائص مصطفیٰ کو، توصیف مصطفیٰ کو، اوصاف مصطفیٰ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔